بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شمس جیجالی۔ آج ایک نیو ایئر 2023 جنوری 2023 جو ہے 2 جنوری ہے، اور میری طرف سے سب دیکھنے والوں کو جو ہے وہ نیا سال مبارک ہو۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک تھا میرا، وہ ٹاپک چند مسکنسیپشنز ہیں بی پی پیشنٹس، اسپیشلی جو بلڈ پریشرز کے مریض ہیں ان کے لیے ہیں۔ وہ مریض جو بلڈ پریشر کے مریض ڈکلیئر ہوئے ہیں ایک مرتبہ، اس کو کسی ڈاکٹر نے، جو رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر MBBS یا اس سے اوپر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اسپیشلسٹ وغیرہ، ایک مرتبہ ان کو بی پی پیشنٹ ڈکلیئر کیا گیا اور اس کو میڈیسن دی ہو، مطلب اس کو میڈیسن اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ یعنی ان کے اوپر ڈال دیا ہو، تو یہ ویڈیوز اسپیشلی ان کے لیے ہیں۔ ان کی چند مسکنسیپشنز ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں جو ہے یہاں پہ OPD میں دیکھنا ہوتا ہے، اور اس طرح کیسز آتے رہتے ہیں۔ پیشنٹس کی سب سے پہلی تو مسکنسیپشن یہ ہے کہ پیشنٹ جب آتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے آپ کو بلڈ پریشر ہے اور کب سے آپ گولیاں کھا رہے ہیں، اور آپ کو انیشلی بلڈ پریشر کسی ڈاکٹر نے آپ کو BP ڈکلیئر کیا ہوا ہے، آپ کو دوائی دی ہے، دوائیوں پہ ڈالا ہے، یا آپ نے خود سے یا کسی عام بندے سے چیک کرایا ہے، یا کسی آج کل تو ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، گھروں میں بھی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، BP سیٹ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ BP لیتے ہیں اور انفارچونیٹلی مطلب یا کسی ان کے پاس جاتے ہیں جو کوئکس ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، یا کسی آج کل طبیبوں نے بھی جو ہے وہ BP سیٹ رکھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آپ کو بلڈ پریشر ہے۔ تو بلڈ پریشر ایک مرتبہ بلڈ پریشر کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک کرونک ڈیزیز ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ہر پیشنٹ کو اور ہر قسم کے گولیاں دے دیں، آج ایک گولی دے دیں، 1 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ گولی چینج کر کے کوئی اور دے دیں، پھر آئیں وہ کوئی اور لے لیں، تو یہ اس طرح کھاتا جو ہے یہ بلڈ پریشر کے مریض کے حساب سے نہیں چلتا۔ سب سے پہلے ان کی جو غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کین بی کیورڈ، کہ ہائپر ٹینشن کی کوئی علاج ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن جو ہے، یوں سمجھیں کہ یہ کوئی سر میں درد ہے، کہ آپ سر درد کے لیے پیناڈول 2 ٹیبلٹس دیتے ہیں تو وہ آپ کا سر درد تو ختم ہوگا، تو اس کے بعد پیناڈول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر بھی سیم ہی سر درد کی طرح ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، نہیں ہے۔ آپ کو میڈیسن جب دے دیں، آپ کو جب بلڈ پریشر کی دوائی ڈاکٹر صاحب دے دیں، جو آپ کو مقرر ٹائم پہ اپنا لینا ہے ہر صورت میں، اور مرتے دم تک لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی جب میڈیسن آپ کو دے تو آپ بار بار ڈاکٹر چینج نہ کریں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بار بار ڈاکٹر چینج نہ کریں، آپ ایک ہی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، 2 3 4 تاریخیں ان کے پاس کریں، تاکہ ان کو آپ کے پاس ہسٹری اور ان کے سب کچھ پتہ ہو کہ پہلے میں نے اس کو کس دوائی پہ ڈالا تھا، کتنے ملی گرام میں کتنا ڈوز دیا تھا، اور کون سا گروپ دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس طرح کریں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ڈوز اوپر نیچے کریں، فلکچویٹ کریں، اور ساتھ میں آپ کو اور نیا گروپ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی دوسری جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ they do not need treatment when BP is controlled۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلڈ پریشر کنٹرول ہے تو اس کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کئی پیشنٹس ایسے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مہینے کو ہو گیا ہے، بس پہلے 2 3 سال استعمال کیے، سال استعمال کیا، مہینے کو ہو گیا، بس اچھا فیل کر رہا تھا، لہٰذا میں نے دوائی چھوڑ دی ہے کیونکہ بلڈ پریشر میرا کنٹرول تھا۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، اس کی غلط فہمی ہے، اس کو دوائی ہر صورت میں لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح کے کیسز جو سمٹمز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر جو ہے جب ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے
کہ ہمارے سر میں درد ہے یا سر بھاری ہوتا ہے، پیچھے نیوکل رجڈیٹی ہوتی ہے، گردن میں درد ہوتا ہے، اور اس طرح کی دوسری مثالیں دیتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب ہمارا بلڈ پریشر اب ہو گیا ہے، تب ہم دوائی لیتے ہیں، ویسے ہم نہیں لیتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے. ہم بلڈ پریشر کو کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر از اے سائلنٹ کلر، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس کا ایفیکٹ، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کی کمپلیکیشنز، ان کے آنکھوں پہ اثرات، ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے ان کا، اور ان کا جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور آپ کی ہارٹ پہ اثر انداز، اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور آپ کی کرونری جو ڈیزیز ہیں، جس طرح ہارٹ کے جو رگیں ہیں ان کی ڈیزیز، اور اس کے علاوہ آپ کا اسٹروک ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ دوسرے سینس میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ فالش لگ گیا ہے اس کو، حالانکہ وہ فالش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بہرحال ان کو اسٹروک وغیرہ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم فیل اچھا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بلڈ پریشر کی دوائی ہم اسٹاپ کر لیں، اور پھر آن آف دوسرا تیسرا دن وہ کھا لیتے ہیں. تو یہ کوئی وہ نہیں. آپ اپنے ٹائمنگ پہ کھانا ہے. اگر شام کو کھانا ہے 8 بجے یا صبح 8-9 بجے کھانا ہے تو اپنی دوائی اپنے ٹائم پہ لے لیں، اور کنٹینیوسلی لے لیں بغیر ڈاکٹر کے جو ہے مشورے سے. جب تک ڈاکٹر آپ کو کہیں نا کہ دوائی بند کر لیں، یا اس کا ڈوز اوپر کریں یا نیچے کریں، یا اس کے ساتھ کوئی اور گروپ ملائیں، تو وہ ڈاکٹر کا کام ہے، وہ ملائیں گے. پھر چوتھی جو پوائنٹ ہے وہ جو دیکھنے میں آیا ہے، تو پیشنٹس دوائی کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں، اپنا وزن کم کر دیں. مثال کے طور پر آپ چربی نہ کھائیں، آپ نمک کو کٹ ڈاؤن کریں، نمک کم کر دیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمک اور چربی اور یہ اس کے مثال کے طور پر اپنا لائف سٹائل ٹھیک کیا ہے ہم لوگوں نے، ہم واک کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بلڈ بی پی ساتھ میں گولی لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. دوائی کسی صورت میں جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں ہے. دوائی کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے. مطلب زیادہ تر پیشنٹس اس طرح ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب بہتری محسوس کر رہا ہوں، اب میں بہتر ہوں، لہٰذا میں جو ہے نا مجھے دوائی نہیں لینی چاہیے. تو آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کو دوائی لینی ہے ہر صورت میں، چاہے آپ بہتر فیل کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے کین گیج دیئر بی پی بائی ہاؤ دے فیل. مطلب یہ کہ وہ کس طرح فیل کر رہے ہیں. وہ ابھی ٹھیک ہیں تو انہوں نے جو ہے نا بی پی دوائی چھوڑ دی. وہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ابھی ٹھیک ہیں بس، لہٰذا ہم نے بی پی کی دوائی نہیں لینی. تو یہ بات بھی غلط ہے. دوائی لینی ہے. سب سے پہلی بات کہ ایک رجسٹرڈ ڈاکٹر، ایم بی بی ایس سے اوپر جو ڈاکٹرز آپ کو دوائی پہ ڈال دیں، ڈکلیئر کر دیں، تو آپ نے اپنی دوائی ہر صورت میں لینی ہے. دوائی کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے، اپنے ٹائم پہ لینا ہے. اور جو فارماکالوجیکل اور نان فارماکالوجیکل جو مرض ہیں، مطلب دوائی کے ساتھ ساتھ جو چربی ہے، نمک ہے، جو پرہیز کا جس کو نارمل ہم کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ہر صورت میں کرنا ہے. اچھا، تیسری ایک جو چوتھی پانچویں پوائنٹ ہے، وہ ایک ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض پیشنٹس، مطلب اکثر میجورٹی کی پیشنٹس اگر کہوں تو آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور بی پی کی جو میڈسن ہے بلڈ پریشر کی، وہ اکثر مہنگی ہوتی ہے. اور یہ ایک عام بندے کے لیے خریدنا جو ہے نا یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. 1500، 2000، 2500، 3000 کہ ان کی جو کرونک ڈیزیز ہیں وہ اس طرح. تو یہاں پہ جو پیشنٹس ہیں، اکثر پیشنٹس یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی لیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، دوائی کیوں نہیں لیے؟ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی سستی دوائی ہمیں دے دیں، اور یہ دوائی جو ہے اس طرح ہے کہ یہ دوائی بس برداشت نہیں کر سکتے. مطلب حالات کمزور ہیں، اکنامکلی مطلب حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم اس کو ہر تیسرے دن چوتھے دن کھاتے ہیں، اتنی برداشت نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ابھی جو ہے مہنگائی ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. ایک مرتبہ آپ کو جب ڈاکٹرز جو ہے وہ اس پہ ڈال دیں دوائیوں کے اوپر، تو آپ کی صحت سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی صحت کا خیال رکھیں،
اور مہنگائی ہے، اللہ خیر کرے گا، اور اللہ سے امید ہے کہ یہ مہنگائی بھی ختم ہو، اور حکومت جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان سے میری گزارش بھی ہیں، اور اسپیشلی جو فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں، جو اچھے اچھے برانڈز ہیں، وہ پلیز جو ہے جو کرونک ڈیزیز کے جتنے بھی جو ٹیبلٹس ہیں، جتنی بھی جو دوائیں ہیں، تو اس میں برائے مہربانی آپ اس طرح کریں کہ ذرا ہاتھ کو جو ہے نا وہ نیچے رکھیں، نرم رکھیں، مطلب یہ کہ اس کے پرائسز کو جو ہے وہ اس میں وہ کم کریں۔ آپ سے اگر کچھ گزارش ہو سکتا ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے، کیونکہ ایک دوائی ایسی ہوتی ہے جو جاری ہوتی ہے، پورے جو ہے نا بندے نے کھانا ہوتا ہے کرونک ڈیزیز میں، تو اس کے لیے واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ، ایک جاب لیس بندہ اور ایک بے روزگار بندہ، اسپیشلی جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی جاب ہی نہیں ہوتی، تو وہ نہیں کھا سکتے ہیں، اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کنسیشن کریں، ڈسکاؤنٹ کر لیں، اور اپنا ریٹس کو ذرا حوالے رکھیں، ذرا نیچے رکھیں۔ وما علینا البلاغ، اپنے صحت کا خیال رکھنا اور اپنی دوائی ٹائم پہ لینا۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، آگے شیئر کریں، اچھی باتوں کو آپ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر شمس جالی سیننگ آف۔ السلام علیکم۔